آج ہم ایک تحریر میں اٹھائے گئے ایک بنیادی سوال پر بات کر رہے ہیں۔ ریشہ بڑھاپے کی علامت ہے یا بیماری؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے کچھ لوگوں میں وہ جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پر ہاتھ۔ جی بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی کیا یہ بس عمر بڑھنے کا حصہ ہے یا پھر مطلب یہ کسی بیماری کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے؟ چلیں اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ یہ سوال دیکھیں بہت اہم ہے، کیونکہ جو ہماری عام سوچ ہے نا عمر بڑھنے کو لے کر، یہ اسے چیلنج کرتا ہے۔ صحیح۔ کہ جو چیز لگتی ہے کہ بس عمر کی وجہ سے ہے، کیا وہ واقعی صرف عمر کی وجہ سے ہی ہے؟ بالکل، تو یہ تحریر اسی پر غور کرنے کو کہہ رہی ہے۔ جی تو اس تحریر کی روشنی میں ہم ریشے کو کیسے سمجھیں؟ کیا یہ ہمیشہ بڑھاپے کی ہی نشانی ہوتا ہے؟ دیکھیں، تحریر یہ کہتی ہے کہ ہلکا ریشہ خاص طور پر جب کوئی کام کر رہے ہوں تو ہاں کچھ لوگوں میں عمر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ اسے ایسنشل ٹراما کا ابتدائی مرحلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ خود میں کوئی خطرناک چیز نہیں ہوتی، لیکن روزمرہ کے کاموں میں ظاہر ہے مشکل تو پیدا کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ تو کچھ حد تک یہ عمر سے جڑا ہو سکتا ہے، لیکن تحریر میں وہ کون سے اشارے بتائے گئے ہیں جن سے لگے کہ نہیں یہ صرف بڑھاپا نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ ہاں، اس میں کچھ اہم باتیں ہیں۔ مثلا اگر ریشہ اچانک شروع ہو جائے یا جسم کے صرف ایک طرف زیادہ ہو، جیسے صرف ایک ہاتھ میں، تو یہ شاید صرف عمر کی بات نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور اہم بات، اگر ریشہ آرام کرتے ہوئے زیادہ ہو رہا ہے، مطلب آپ کوئی کام نہیں کر رہے، ہاتھ گود میں رکھے ہیں، تب بھی کانپ رہے ہیں۔ اچھا، یعنی ریسٹنگ ٹریمر جسے کہتے ہیں؟ جی بالکل، وہ ایک مختلف قسم کے ریشے کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ فرق ہے۔ تو ریشے کا پیٹرن، اس کا انداز بہت اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ اچھا، اور کیا؟ تحریر میں دوسری علامات کا بھی ذکر ہے؟ مطلب ریشے کے ساتھ کچھ اور بھی ہو؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ تحریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ اگر ریشے کے ساتھ آپ کو جسم میں اکڑن محسوس ہو رہی ہے، سستی ہے، چلنے پھرنے میں کوئی دشواری ہے، یا بیلنس توازن قائم رکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، اچھا، تو پھر اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یہ ساری علامتیں مل کر وہ کسی نیورولوجیکل مسئلے کی طرف اشارہ ہو سکتی ہیں۔ جیسے پارکنسنز کی بیماری ہے، جو صرف بڑھاپا نہیں ہے، وہ ایک الگ طبی حالت ہے۔ تو فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف شاید صرف کپکپاہٹ ہے جو اسینشل ٹریمر ہو سکتا ہے، جی، اور دوسری طرف ریشہ تو ہے لیکن ساتھ میں دوسری جسمانی مشکلات بھی ہیں۔ بالکل۔ تحریر میں فیملی ہسٹری کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے؟ اس کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ ہاں، اس کا ذکر ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ اسینشل ٹریمر جو ہے وہ اکثر خاندانوں میں چلتا ہے۔ اچھا، موروثی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ریشے کی نوعیت کیا ہے، اس کے ساتھ اور کیا علامات ہیں، فیملی ہسٹری کیا ہے، یہ سب مل کر تصویر واضح کرتی ہیں کہ معاملہ صرف عمر کا ہے یا طبی توجہ کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اور تحریر کا جو مرکزی پیغام ہے نا وہ یہی ہے کہ راشے کو فوراً یہ نہ سمجھ لیں کہ اوہو یہ تو بڑھاپا ہے۔ نظر انداز نہ کریں۔ جی، نظر انداز نہ کریں۔ اگر یہ روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہا ہے یا اس کے ساتھ دوسری پریشان کن علامات ہیں تو بھائی ڈاکٹر سے ملنا، مشورہ لینا ضروری ہے۔ صحیح۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ کب یہ عمر کا حصہ ہے اور کب یہ کسی ایسی حالت کی علامت ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے یا کم از کم مینجمنٹ ضروری ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ جو اس تحریر سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ریشہ ہمیشہ صرف بڑھاپے کی دین نہیں ہوتا۔ نہیں، کچھ خاص نشانیاں ہیں جیسے ریشے کا انداز، اس کے ساتھ دوسری علامات کا ہونا، یہ بتا سکتی ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے، کوئی طبی مسئلہ ہے جس پر دھیان دینا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ صرف عمر کی بات نہیں ہے، یہ صحت کا ایک اہم پہلو ہو سکتا ہے، اور اگر بروقت تشخیص ہو جائے، توجہ دی جائے تو معیار زندگی بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے، اور اس تحریر سے ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ اور کون سی ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم اکثر بس بڑھاپا کہہ کے ٹال دیتے ہیں، جبکہ شاید انہیں زیادہ گہرائی سے دیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہو۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ ہمیں اپنی صحت، اپنے جسمانی تبدیلیوں کو زیادہ غور سے دیکھنے کی، آپ کہہ لیں، دعوت دیتا ہے۔ بالکل، ہمیں زیادہ باخبر اور زیادہ چوکس رہنا چاہیے۔